السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ اکیڈمی میں آپ تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سائنس حصہ اول کے پہلے سبق یعنی ثقلی کشش کا ٹاپک دائرہوی حرکت اور مرکز جو قوت پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ میں شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج ہم پڑھیں گے دائرہوی حرکت اور مرکز جو قوت۔ اس میں دیا گیا ہے، پہلے آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ ڈوری کے ایک سرے کو ایک پتھر باندھیے، ڈوری کے دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑ کر شکل 1.2 میں دکھائے ہوئے طریقے سے گھمائیے۔ اس طرح پتھر دائرہوی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایک ڈوری لینی ہے اور اس کے ایک سرے کو پتھر سے باندھنا ہے اور ڈوری کے دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑ کر جو شکل 1.2 میں دکھایا گیا ہے اس طریقے سے گھمانا ہے۔ جب ہم اس کو گھمائیں گے تو پتھر دائرہوی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور اس پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں تو ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ اس پتھر پر کیا آپ کوئی قوت لگا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اس پر ہم قوت لگا رہے ہیں۔ اس کی سمت کون سی ہے؟ تو اس کی سمت مرکز کی جانب ہوگی۔ یہ قوت اس پر عمل نہ کرے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہم دائرہوی حرکت کرنا بند کر دیں گے۔ اور ایسا کرنے سے پتھر پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے جو ہمارا پتھر ہے وہ ایک سمت میں جا کر گر جائے گا۔ جب تک آپ ڈوری کو پکڑے رہتے ہیں تب تک آپ پتھر کو اپنی طرف یعنی دائرے کے مرکز کی جانب کھینچتے ہیں، یعنی پتھر پر مدار کی دائرہوی سمت میں قوت عمل کرتی ہے۔ اگر ہم نے ڈوری چھوڑ دی تب پتھر پر لگائی گئی قوت ختم ہو جائے گی۔ اس لمحہ مدار دائرہ میں پتھر اپنے مقام سے مماثل سمت میں پھینکا جائے گا، کیونکہ وہی اس کی رفتار کی سمت ہوتی ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب تک ہم ڈوری کو پکڑے رہیں گے تب تک پتھر دائرہوی سمت میں گھومتا رہے گا، اور اگر ہم نے ڈوری چھوڑ دی تب پتھر مماثل سمت میں دائرے سے باہر جا کر گر جائے گا، کیونکہ وہی اس کی رفتار کی آخری سمت ہوتی ہے۔ شکل 1.2 میں اس سے قبل آپ نے ایسا ہی عمل کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گھومنے والی چکری پر 5 روپے کا سکہ مماثل سمت میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ عمل ہم نے 9ویں جماعت میں کیا تھا۔ دائرہوی مدار میں گھومنے والے جسم پر مدار کے مرکز کی سمت میں قوت عمل کرتی ہے۔ یہ بات مذکورہ بالا عمل سے واضح ہوتی ہے۔ اس قوت کو ہم مرکز جو قوت کہتے ہیں، یعنی اس قوت کی وجہ سے اشیاء مرکز کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سیکنڈ پیراگراف۔ آپ جانتے ہیں ذیلی سیارہ چاند زمین کے اطراف ایک مخصوص مدار میں گردش کرتا ہے، یعنی اس کی سمت بدلتی رہتی ہے۔ تو کیا اس پر کوئی قوت مسلسل عمل کر رہی ہے؟ اس قوت کی سمت کون سی ہوگی؟ اگر ایسی قوت نہ ہوتی تو پھر چاند کی حرکت کیسے ہوتی؟ کیا ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیارے سورج کے اطراف ایسے ہی گھومتے ہیں؟ کیا ان پر بھی ایسی ہی قوت عمل کرتی ہے؟ اس کی سمت کیا ہوگی؟ ان سب کے جواب آگے ہی دیا ہوا ہے۔ پچھلی سرگرمی اور مثال اور سوالوں پر غور کرنے سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چاند کو زمین کے اطراف مدار میں گردش جاری رکھنے کے لیے اس پر قوت کا اثر ہونا ضروری ہے۔ یہ قوت زمین سے عمل کرتی ہوگی اور چاند کو اپنی جانب کشش کر رہی ہوگی۔ اس طرح سورج بھی زمین کے ساتھ تمام سیاروں کو اپنی طرف کشش کرتا ہوگا۔ آگے جو پوائنٹ ہے انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔